توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور بے حد و شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب دے وچوں آیت کریمہ برکت واسطے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعائے اللہ تعالی حق کہن دی حق سنن دی اللہ مینوں تانوں سب نوں حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑی آیات کریمہ تلاوت کیتیاں نے انہاں دا تعلق صبر نال ہے، آزمائش نال ہے. معنی مفہوم ہے دا اللہ آدھا میں آزمانا، بھوک دے کے آزمانا، پیاس دے کے آزمانا، مال دے کے آزمانا، مال دے کے آزمانا، کھو کے آزمانا. جیڑا ہے تے پورا اتر آوے میں انہوں صبر دی خوشخبری دینا. صابرین جیڑے نے انہوں واسطے خوشخبری ہے. تو میں لمبی گل نہیں کرتا، میں ایک گل فیصلے دی کر دیا، چوکھیاں لمیاں کر کے بھی اتھے آواں تے گل پھر بھی آ کے مکدی ہے کہ میرے نبی دی آل تو ود کے کائنات صابر ہے ہی کوئی. قرآن نو سمجھن والی، قرآن نو جانن والے، قرآن دے عامل، ایک قرآن دے لفظ نو جانن والے میرے نبی دی آل تو ود کے کوئی نہیں. میرے نبی فرمایا میں دو چیزاں تو اڈیز پہ چھڑ چلے ہیں. ایک میں اللہ دی کتاب چھڑ چلے اور دوسری اپنی اہل بیت چھڑ چلے. اہل بیت قرآن تو جدا نہیں، میرے نبی دے کار والے قرآن تو جدا نہیں، قرآن میرے نبی دے کار والیاں تو جدا نہیں. تو گلے واضح ہو گئی جی میں قرآن تے ایمان رکھنا این ایمان ہے، ایویں میرے نبی دی آل نال محبت رکھنا بھی این ایمان ہے. جزوے ایمان نہیں، این ایمان. حضرات نبی دی آل میں
بڑا جانے مینوں یاد نہیں رہندا میں جمعہ کتے چھڈیا ہے، اے میرے وس دا روگ نہیں میں جمعہ کدوں چھڈ کے گیا کتے چھڈ کے گیا، اے نہیں مینوں جڑا مینوں یاد پیندا ہے کہ میں تانوں ایک گل کیتی کہ تیرے پلے ککھ کنڈا ہی نہیں، نہ تیرا روزہ نہ تیری نماز نہ تیری زکات نہ تیرا حج، جنی دیر تک کر تو میرے نبی دی آل نال پیار نال آل ہے کیڑی آل کہیں گے لوگ تجھے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، جھگڑا نہیں نہ کسی نال کوئی فساد ہے نہ کسی نال جھگڑا ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہے بھائی وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، من لیا داخلے اہل بیت، سلمان بھی داخلے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے کہ میرے نبی دا اختیار ہے، خدا دیتا ہے، میرے نبی فرمایا سلمان بھی میری اہل بیت ہے، بھائی اختلاف نہیں ہے، مگر سوال ہے کہ سب تو پہلو گھر والے ہوندے نے تے گھر والے سب تو پہلو کیڑے نے کہ حسنین کریم مینوں نبی دے پتر میں تے نہیں بنایا، قرآن دے پیا توجہ رکھنا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے پیارے حبیب جڑے مندے نہیں پے تیرنا پیسہ کر دے مناظرہ کر دے، اے نجران دے عیسائی جڑے مندے نہیں پے آخے انہوں تسی بھی کھر جاؤ تے ممی کھر جانا، کی کرو تسی بھی پتر لے آؤ تے میں بھی پتر لے آؤں گا، ابنانا وابناکم، تسی بھی لیاؤ پتر تے میں بھی لیاؤنا پتر، تے کی کرنے ایتھے بہنے تسی بھی بیبیاں لیاؤ تے میں بھی عورتاں لے کے آؤنا، تسی بھی عورتاں لے کے آؤ میں بھی عورتاں لے کے آؤنا، تسی بھی اپنے نفس لے کے آ جاؤ تے میں بھی اپنے نفس لے کے آؤنا، تے کی کرنے ایتھے میدان لانے ہاتھ چکنے دعا کرنے جڑا جھوٹا ہویا ایتھو جان ہی نہیں لگا، آگو آگو دا مدان ایتھے مدان لانے، ہائے پھر واقعہ دے بڑا لمحہ ہے، میں حبیل اصل واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، گل میرا نبی بھی کاروال ٹوریا وہ بھی کاروال گئے فرمایا ابنانا وابنا او لیاؤ تسی بھی پتر تے لیاؤنا میں بھی پتر، یہی بات ہے قرآن نے کہا، توجہ سے میں نے آپ سے کہا میں میرا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، کیا کبھی آپ نے پوچھا کہ اللہ دے حبیب تم ہی کر جا پتر لے آتے بھی پتر لے ہونا تے جدوں اللہ آکھیا جی حبیب تم ہی پتر لے آ، میرے نبی دے پتر حیات ہے سن، جے سمجھ تو آنو ہوتی تو تساں بول پینا سی سبحان اللہ، اصل کہانی یہ ہے کہ تو سمجھ کوئی نہیں، تساں سنیا نہیں، جے سنیا تے کنوں کٹ چھڑے تے گل بڑی پکی ہے، گل بڑی ضروری ہے، آئیو تے گل میں پوچھنا کسے کول پوچھ اللہ جو آدھا حبیب گھر جا پتر لیا تے رب کو پوچھ یا اللہ اے اپنے نبی نو نے پہ پتر لیا تیرے نبی تے پتر گھر وچ ہیں طیب طاہر قاسم ابراہیم یہ حیات ہیں گھر ہیں، جواب ہوئے گا کوئی نہیں، یہ چارے ہزاری حیات نہیں، پاک ہو گیا تے یا اللہ جدو تینوں پتا میرے نبی تے پتر حیات نہیں تے پھر کیوں آنا پہ نبی نو پتر لیا،
مینو قسم ہے رب ذوالجلال دی لوکو جے اینی گل ہی سمجھ آ جائے نا بندے دا پتر ہوئے نا دی گل اینی سمجھ میں آ جائے نا تے انہوں کائنات دے اتے میرے نبی دے کرانے تو اچا کرانا لبڑی نہیں جے کو بندے دا پتر ہوئے سمجھنا تے ہتکلا مارنا والا جیڑا ہے وہ کدی ادھر ہکتا ادھر مار ادھر مار ادھر مار او دا میں علاج کوئی نہیں کسی رب کو پوچھی یا اللہ تینوں نہیں پتا تیرے نبی دے پتر گھر کوئی نہیں پھر بھی اپنا انا و ابناکم او لیاؤ تسی بھی پتر تے لونا میں بھی پتر یا اللہ جان تیرے نبی دے پتر ظاہری طور تے حیات نہیں تے اے دے وچ راز کیے گل کیے اس تو سوا کسے ماں دے لال کول اور چارہ ہی کوئی نہیں میرا خالق نے فرمایا قاعدے میں بنان والا کلیے میں بنان والا قانون میں بنان والا قادر مطلق میں مرضیاں میریاں فرمایا کائنات تے ایو میں دسنا چاہنا میرا نبی ایتھو پیر پھٹے گا زہرا دے ویڑے وچ رکھے گا میں قاعدے بدل دیاں گا میں کلیے بدل دیاں گا میں قانون بدل دیاں گا میں اعلان کر دیاں گا وہ لوگوں آج تو زہرا دے پتر رسول دے پتر کہلان دے میرا نبی ٹریا ایو ہی ہویا میرا نبی ٹریا زہرا دے بیڑے وچ قدم رکھیا حسنین کریمین نو بلایا سیدہ پاک نو بلایا مولا حیدر کرار نو بلایا وچ میرا نبی کھلو گیا سچے حسنین کھبے سجے حسن کھبے حسنین میرے نبی نے پھڑیا تے نالی ترمذی اٹھا لو حدیث دیا کتابہ اٹھا لو میرے نبی فرمایا ابنی ہاذا ابنی ہاذا ابنی ہاذا او لوگو آج تو اے دوویں میرے پتر نے ابنی ہاذا او لوگو حسنین کریمین اے میرے پتر نے اے میرے پتر نے میں پوچھنا نبی آندے پیا یا نبی دی زبان تو رب 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 نبی کی خواہش تھی ابنی ہاذا اے لوگوں آج تو میرے پتر نے اے میرے پتر نے پاک ہو گیا حسنین کریمین نو حسنین کریمین نو نبی دے پتر اسا نہیں بنایا نہ سنیاں بنایا نہ شیعہ بنایا نہ کسی اور مسلک نے بنایا اے رسول دے پتر حسنین کریمین نو میرے رب نے بنایا تے سب تو پہلا ہے آل محمد آتا دی جامعان نے بسید کو صفا اگشت بیچارہ بسید کو صفا اگشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل غلام غلامان غلام غلامان اچھی غلام غلامان او تاسو منو ذرا نمازیہ پرہیزگارا او کیڑی آلی جڑی آل تے نماز میں چاہنا ہے اللہم صلی علی محمد والا او کیڑی آلی جدے آل دیوتے اللہم صلی علی محمد والا دسو پرہیزگارا منو دربت آل تے دس اس تو علاوہ آل تے دس نماز وچ آکھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جس آل دے اتے درود پڑھے جس آل دے اتے درود پڑھے اس آل دے بارے بارہ پاؤنکے کیا نماز پڑھنا چھڑ دے کیا میرے نبی دی آلو پاؤنکا ہاں ہاں یہی مسئلہ
چل یہی مسئلہ تھا. ایو ہی گل میرے آقا حسین نے ایو ہی آکھیا سی کہ یا نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیو تے یا آل رسول نو پونکنا چھڑ دیو. اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. خطبیاں میں گالاں اور آل رسول نہ دشمنی. بڑا کو بعض بندے نو تکلیف ہوندی ہے جی رشتہ داری تھی فلاں رشتے فلاں رشتہ نہیں کدی ماموਆਂ دا رشتہ بناندے نے کدی چاچوਆਂ دا رشتہ بناندے نے. میں پوچھنا اے تینوں تجربہ نہیں رشتہ داریاں دا؟ تیرے مامے کنے کو تیرے سکے نے تیرے چاچے کنے کیوں بھائی؟ اور تیرا جو زمین دا جھگڑا پہ جائے جائیداد دا پہ جائے تیرا تنازع پہ جائے تیرے چاچے تیرے نال کی کردے نے تیرے بابے تیرے نال کی کردے نے تیرے بھرا تیرے نال کی کردے نے کوئی ایتھے تے تیرا 2 مرلیاں دا جھگڑا پہ جائے زمین دا تنازع دا حصیاں دا کتے کوئی لاوارث بندہ فوت ہو جائے تے رشتے ونڈے کیوں بابا جی گل تے ہے وہ ونڈے جان تے تیرا کیڑا ہوندا چل یار تو ہی. میں کہا ایک مرلہ میں کہا جنہاں نو سلطنت ساری نگر جنہاں کو جاندی ہے انہاں نو کی آل رسول کون سی رشتہ داری کی بات کرتی ہے؟ ہاں ایک گل ضرور ہے رشتہ داری دا نام لے کے تے فائدہ بڑا اٹھایا نے. ہم بھی آل رسول ہی ہیں ہمارا فلاں لگتا ہے دیکھیں جی ہماری رشتہ داریاں فلاں فلاں فلاں. ان رشتہ داریوں کو اپنے حق میں استعمال کر کے قوم کو گمراہ کر کے آل رسول کے مخالف کر کے پھر آل رسول کا کربلا میں خون بہایا. واہ واہ میرا نبی بے خبر نہیں سے میرا نبی بے خبر جنوں میرے را توجہ کرنا درا واقعہ سنیا شہزادے بیمار ہوئے سجدہ پاک نے نظر منی یا اللہ میرے بچیاں نو صحت دے میں روزہ رکھاں گی میں 3 روزے رکھاں گی صحت دے. اللہ صحت دیتی گل لمی اللہ صحت دیتی. زہرا پاک نے روزے دی نیت کی تھی صبح اٹھیاں جو کچھ گھر میں میسر سی کھادا روزہ رکھا. مولا حیدر کرار گئے مزدوری کی تھی جو آندے زہرا پاک نے پیسے دیگر دا ویلا ہویا جاؤں پیسے آٹا گنیا روٹی پکائی افطار کر لگی ہیں بوئے تے دستہ کوئی فرمایا جا حسین پتا کر کونے دروازے تے چاہ کے پوچھیا کونے آن والا آندہ جی میں مسکین آن والے کیویں آیا آندا جی میں 3 دناں دا بھکا تے پیاسا میں اے دروازے تے آیا اے لگ اے دروازے تے آیا کدی کوئی لج پال پریتاں توڑ دے نہیں او جدی باں پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں تے تارے آیا نو خالی او دارے آیا نو خالی ای موڑ دے نہیں او دارے آیا نو اے خالی ای موڑ دے نہیں اے تا خیر دواریوں
اچھی طرح خیر دوا ارے او پا میں 3 دنوں دا بھوکا اے تواڈے دروازے تے آ 3 دنوں دا بھوکا تواڈے در سارا پاک نے جڑیاں 3 روٹیاں پکائیاں دن اٹھائیاں تے فرمایا جا میرے بیٹا اے ساریاں ہی جا کے دے آ اے ساریاں ہی جا کے دے آ اے میں مختصر کرا جناب امام علی مقام بچے نے روٹیاں اٹھائیاں جا کے مسکین نو دتیاں او جناب نے صبح زہرا پاک نے اے پانی نالی روزہ رکھیا یا ایک کدی کھجور جو میسر تے دوسرا روزہ شام دا ویلا ہویا جناب مولا حضرت کرار نے پھر مزدوری کیتی جواں دے زہرا پاک پیسے اوے پیسے آٹا گنیا روٹیاں پکائیاں سامنے رکھیاں بوئے دے دروازے دستا کوئی فرمایا بیٹا حسین پتہ کر کون دروازے تے آئے آن والے کون ہے جی میں یتیمہ جی میں یتیمہ او کنے آیا میں 3 دنوں دا بھوکا تے پیاسا یہ کل تو بڑی واری سنی اے آئے جناب واپس فرمایا بیٹا حسین کون جی بوئے تے یتیم آئے کی لینا آندا میں 3 دنوں دا بھوکا سارا پاک نے ساریاں روٹیاں اٹھائیاں تے ساریاں حسین پاک دے حوالے کیتیاں جا بیٹا ساریاں دے آکھیا جناب امام نے کچھ نہ فرمایا نا بیٹا ساریاں خدا دے رستے تے دے کیا پھر تیسرا دن ہویا تیسرے دن بھی 3 دن ہو گئے او 3 دن ہو گئے میرے نبی دے گھر تے شہزادی نے 3 دنوں دے نال اے پانی نالی روزہ رکھیا پھر پانی نالی افطار کیتا ہے تیسرا دن ہویا شام دا ویلا ہویا تے اسی طرح روٹیاں پکیاں بوا کر کے فرمایا پتہ کر کون جناب حسین گئے اے کون آن والے آندا جی میں انا اسیرون میں قیدیاں میں 3 دنوں دا بھوکا جناب زہرا پاک نے فرمایا اے پتہ کر کون وہ پتہ کون فرمایا جی قیدی آیا ہے جناب زہرا پاک فرمایا اے میرے پترا ساریاں چک تے ساریاں جا کے دے دار آیا نو خالی او دار آیا نو او دار آیا نو خالی ایتا خیر دوا جناب زہرا پاک فرمایا چک پترا ساریاں کہ ساریاں امی جی کو جی رکھنا ایک کو جی رکھ لو 3 دن دے پوئے ایک کل جڑی میں دسنی جانا جڑا نتیجہ اخذ کرنا چاہنا میں کیا 3 دن ہو گئے اج روزہ رکھ دیا تے 3 دن ہو گئے دروازے تے مسکین آیا جی یتیم آیا جی قیدی آیا میں صدقے جامع زہرا پاک نے ہر چیز ساری اٹھا کے دے چھڑی ساری اٹھا کے دیتی اما کو جی رکھ لو پر میں نام ہے میرے بچیا تو جاندا نہیں میں تینوں تد تیری میں تربیت کرنی ہے بھئی تینوں مشق کرانی ہے بھئی تے میرے بچیا میں جاننی ہے ایک دن آنے والا جو 3 دنوں دا بھوکا تے پیاسا ہوے گا میں تینوں دسنا چاہنی ہے جی میں کر کچھ نہیں رکھیا بچیا کربلا وچ رکھی تو رکھی یہ میں تیری تربیت کر رہی یہ 3 دن کا 3 دنوں دا بھوکا تے پیاسا میں تیری تربیت کرنی ہے بھائی زہرا پاک نے تربیت لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ واقعہ معمولی نہیں تھا لکھنے والے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش تھی جناب حسین پاک کی کلاس پڑھانے والی زہرا پاک تھی میرے کریم نبی فرمایا میری تھی اج کیڑیاں ثقافتاں کرنی ہیں کیڑیاں ثقافتاں کرنی ہیں جی بابا 3 دن ہو گئے ساڑھے بوئے تھے شام دے وقت ایک دن مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر قیدی آیا میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی او نہ قیدی ہے تے نہ او مسکین ہے تے نہ او یتیم ہے تیرے دروازے تے آن والا 3 دن جبریل کون ہے میں پوچھیا ان گل تے کرنی پائے گی نا میں پوچھیا اے آدھا مسکین ادھر آواز آئی جبریل میں پوچھیا جبریل مسکین سارے اچھی بولے دے جبریل مسکین حکا نہیں من دے لوگ نہیں میں کیا جبریل قیدی ہے
اچھا جی جبریل یتیم کمال دی گل ہے یار، نہ تو یتیم مانتے ہو پے، نہ مسکین مانتے ہو پے، نہ قیدی مانتے ہو پے. وہ آندا میں یتیم میں گل یاد رکھنا، گل میں کرنا پیا اپنے عقیدت محبت دی. تہاڈی محبت والی گل ہے، مینوں یہ کوئی کرنا. کوئی کی آندا کوئی کی مندا ہے، اس روایت نو مندا ہے نہیں مندا، کسا مندا نہیں مندا. مینوں اینا پتہ ہے کہ جیڑی گل میرے نبی دی آل دی فضیلت وچ ہووے نا، او دا پاویں ادھا راوی ہووے میں اونوں وی مننا. میں نہ جاننا کہ دے وچوں میرے نبی دی آل دی شان کر پیا میں کہ راز کی ہے دے وچ. نہ تو مننا وہ قیدی ہے مسکین ہے. میں اللہ کو پوچھیا یا اللہ تیرا جبریل قیدی ہے؟ جواب ہے نہیں. مسکین نہیں، یتیم نہیں. اللہ آندا نہیں، تو بھی آنا نہیں، جگ آندا نہیں. پوچھے آئے گل کی ہے؟ فرمایا وہ جیڑا پہ آندا میں مسکین ہاں وہ کولے پوچھ. کیوں ہے بھائی تو جو بوئے کے کھلو گے نا جی میں قیدی ہاں، جی میں مسکین ہاں، تے جگ نہیں مندا جبریل تو قیدی ہے یا مسکین ہے. انہیں کیا ذرا جے سمجھنا چاہنا ہے تے قرآن کولو پوچھ. میں تے مریم دے کول جا کے بے آکیا جی، میں تے مریم کول بھی جا کے آکے جی میں بشر گل مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. سورت مریم پر جبریل آ گیا، میں مریم نو بھی جا کے آ کے دی میں بشر ہاں تے من لے مینوں بشر. اج تک منیا کہ جبریل بشر ہے تے پھر گل کی ہے؟ عقل دانش نے پوچھنا گل کی ہے. جواب آوے گا میں مریم کول جا کے بھی آکے دی میں بشر ہاں، پر منیا نہیں کسے. میں بشر بن کے توجہ میں مریم کول بھی بشر بن کے گیا تے زہرا تے بوئے تے بھی مسکین یتیم تے قیدی بن کے گیا. پوچھیا کیوں گئے؟ ایدی وجہ کی ہے؟ پر میں جنی باری رسول کول آیا تے جو لے کے آیا تیری ہدایت لے کے آیا، بشر بھی بن کے آیا وہ بھی تیرے لئی، تے میں قیدی بن کے آیا وہ بھی تیرے لئی، مسکین بن کے آیا وہ بھی تیرے لئی. کی دسنا چاہنا ہے؟ آتا تینوں دسنا چاہنا پانے کڈا پھنے خواہ، پانے کڈا علامہ، پانے کڈا پیر ہے، پانے کڈا امیر ہے، پانے کڈی شخصیت دی. جدو زہرا دے بوئے تی آمیں کچھ بن کے نہ آمی، ایتے مسکین فقیر بن کے آمی. ایتھے مسکین بن کے آ جاؤ، جو کچھ بھی منگی نائی، وہ جو کچھ بھی منگی نائی، در فاطمہ تو منگی. وہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ، وہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار، مختار کل دی بیٹی ہے مختار. میں صدقے جانا جناب امام تیری عظمت تینوں پڑھایا گیا، تیری تربیت کیتی گئی. جے لیٹے نبی دے، جے لیٹے نبی دے سینے تے توجہ رکھی ذرا، جے لیٹے نبی دے سینے تے تے میرا نبی اکھاں وچ آنسو پیا بہائے، اے اکھاں وچ آنسو بہائے تے حسین پاک لیٹ دے میرے نبی دے سینے تے. ام سلمہ فرماندیاں نے میں کیا رب
ہمارا نبی اکھاں وچ اتھرو نے حضور روندے نے پے اکھاں وچ آنسو نے میں جا کے عرض کیتی ماں باپ قربان کراں بچہ تے بالکل ٹھیک ٹھاک اے کھیڈدا بھی اے پیا اے ہسدا بھی اے پیا تواڈے سینے تے کھیڈن والا تے تسی کیوں مسکے اے تسی کیوں روندے ہو پے بڑیاں اکھاں وی یا رسول اللہ اتھرو کیوں نے جناب ام سلمہ فرماتیاں نے میں عرض کیتی ماں باپ قربان کراں حضور تواڈے رون دی وجہ کی ہے میرے نبی فرمایا ام سلمہ انہیں میرے کو جبریل آیا انہیں میرے کو جبریل آیا مینوں خبر دے کے گیا اے رب دے پیارے حبیب جنوں سینے تے کھڑا دے ہو پے اے تواڈا بچہ کربلا بھی شہید ہوے گا کیا ہوگا بس میری ایک ہی اپیل ہے ان ملاؤں سے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تینوں باقی ساریاں روایتاں لب جاندیاں نے تینوں میرے آقا حسین دی شہادت دی روایت نہیں من کر جی سجے کو پھڑ کے سارے لینا ہے تے سیدھی سیدھی گل کر حسین معمولی نے حسین ہوئے جی دے کربلا وچ جان تو پہلو سینے تے کھیڑ دیا میرا نبی دی شہادت دی خبر ہوئے لوگوں کیا بتاؤ میرا نبی روندے نے پے فرمایا ام سلمہ میری خبر نہیں دے کے گیا جبریل مینوں کربلا دی او سرخ مٹی بھی دے گیا آشیشی وچ پائی ہے تے سامنے ام سلمہ میں تینوں دسنا پیا جتن میرا اے نواسا حسین شہید ہوے گا اے مٹی ادھر خون بن جائے یہ مٹی میرے نبی نے جناب ام سلمہ کو شیشی میں محفوظ کر کے دے دی بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آنن فانن شہادت نہیں ہوئی جبریل خبرہ دے کے گیا ہے میرے نبی نے نو وہ مٹی بھی جڑی کربلا دی وہ بھی جبریل لے آکے دیتی ہے جس کے بارے میں علم ہو اس پر یہ امتحان آنے والا ہے اس کی کلاس فلاں وقت میں لگنے والی ہے اس کو امتحان آئے گا تمہارا کیا خیال ہے یہ دی تیاری نہیں کرائی کربلا واسطے واہ واہ یارو یہ جو آپ سنتے ہیں کہ میرا نبی امام پاک نو اپنی کنڈ دے بٹھا کے تھیلیاں زمین پہ گوڑے بھی ٹیکے نے تے کنڈ دے ہوتے میرے آقا حسین نو بٹھایا ہے تے میرا نبی سواری بنے ہیں تے میرے کریم نبی فرمایا حسین میریاں زلفاں پھڑ لائے مینوں سواری بنا لائے میریاں زلفاں نو لگام بنا لائے تو جدر جدر اشارہ کریں گے میں ادھر ادھر مڑتا جا توجہ رکھی ذرا معمولی گل نہیں حسین ہوے حسین جدھر اشارہ کرے ادھر میرا نبی مڑے تے بٹھاوے کنڈ دے ہوتے کائنات دے شاہ سواراں نو گھوڑیاں تے بٹھا کے اودیاں تربیتاں کیتیاں جان تے کربلا دے شاہ سوار نو میرا نبی اے شاہ سواری دے ڈھنگ اپنی کنڈ تے بٹھا کے شاہ سوار بنایا راکبے دوش سرور پیلا کھوں سلام راکبے راکبے دوش سرور پیلا میں قربان جاواں میرے امام دی مکمل تیاری کرائی میرے امام دی حال ادنا تیاری کرائی پھر میں تینوں دساں اے نامی محرم دا دن تے نامی محرم دے اثر دے ویلے میرے امام نے فرمایا آئے عباس ادھر حالات دا جائزہ لئیے اے حالات دا جائزہ لئیے بندا کیے پیا اج 3 دن ہو گئے پانی بندے 9 محرم اثر دا ویلے میرے امام جناب عباس دے نال اے بار حالات دا جائزہ لین واسطے نکلوا
خیمیاں تو باہر آئے تے عمر ابن سعد نے تے انہوں نے ویکھیا عباس نال ہے، حسین کے خیمے تو باہر ہے، عمر ابن سعد تے شمر یہ خوئے سارے جڑے سن یہ جناب عباس ہی طبیعت نو بڑا چنگا جان دے سن، عباس علی دا پتر ہے نا، رشتہ داریاں ایتھے رشتہ داریاں نہیں، اشمر دی پھوپھی دا پتر ہے عباس، اشمر دی پھوپھی ہے ام البنین جڑی حضرت علی دے گھر ہے تے ام البنین دا پتر ہے حضرت علی والو اے جناب عباس۔ قسمت اپنی اپنی دی گل انہاں کہا عباس بڑا جوشیلا ہے تے بڑا دلیرا ہے، علی دا پتر ہے تے حسین بھی اینی بھی گستاخی برداشت کردہ انہاں کہ ایک چال کھیڑنے چال گل جاندی ہے بھئی اسلام کہ حسین اسلام بچانا ہے، اسی اینو وقوع بدلنے کوئی کرنے ہیں، انہیں ایک بندے نو آکھیا پجا لگا جا تے جا کے تے بڑی بے ایمانی بددیانتی نال مخاطب کر کے حسین نو تے آکھی خبردار پانی وال نہ جایا جے ورنہ انج کر دیں گے او کر دیں گے جو بکواسات انہیں سکھائیاں، کیوں انہیں کہا اے جا کے حسین نہ بدتمیزی کرے گا، عباس کو برداشت نہیں ہونی، عباس کڑے گا تلوار ساڑھے بندے دے گل پہ جائے گا، اسی مگروں رل پاں گے، رل کے آغاز کر دیاں گے جنگ دا، لوکاں نو آکھاں گے پانی لین گئے تے بندہ ساڈا مرن لگے جان، اساں بچ کے بچایا، جنگ تے ایتھوں ہوئی ہے، اسلام والی گل ہے کہ وقوع بدل یارو انجے ہی ہویا، بندہ آیا بکواس کی تھی، جناب عباس ان کول کھلوتے انہیں بکواس کی تھی، جناب عباس نے بکواس سن کے تلوار کھچ کے لہرائی، میرے امام نے باں پھڑ لے، بس کی کرن لگا اینو مار لگا اینو سزا دے لگا، اینو آئی نہیں آئی کدے نال گل کردا جانتے ہو عباس کون ہے؟ ساری زندگی حضرت عباس نے حضرت امام نو کدی نہیں آکھیا میرا بھرا حسین نو کدی بھرا اے نہیں آکھیا میرا بھرا میں بھی علی دا پتر ہاں، کسے آکھیا جی تیرا کی فرق ہے وہ بھی علی دا پتر ہے تم بھی علی دا پتر ہے تیرا دا کی فرق ہے، ہوندے نا بندے لوٹیاں لان والے، عباس تیرا دا کیڑا فرق ہے، دلار بھی ہے شجاع بھی ہے چنگا بنا کی ہے تینوں، تم بھی علی دا پتر ہے وہ بھی علی دا پتر ہے تیرا دا کی فرق ہے، تے سننا حضرت عباس نے جڑا جواب دیتا قیامت اگر منہ پن چھڑیا، فرمایا سن اوئے پتر میں علی دا ہی ہاں پر میری ماں زہرا نہیں، پتر میں علی دا ہی پر میری ماں دا نا زہرا، ہائے 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 میری ماں دا نا زہرا پاک، میں حسین دا غلام ہونے عرض کی تھی حضور اینو میں سبق لگا دسن بولی دا کہندے، میرے امام نے بازو پھڑ کے فرمایا نا میرے ویر نا اینو نہ ماری اینو کچھ نہ آکھی، میں انہاں دیاں چالاں جاننا، انہاں دے اندر جاننا، انہاں دیاں بے ایمانیاں جاننا، میں نبی دا نواسا وا علی دا پترا، انہاں دیاں دل دیاں میں جاننا انہاں دا مقصد کی ہے، میں انہاں دا مقصد پورا ہون دینا، اے مقصد میں پورا نہیں ہون دینا، اے چاہندے نے پانی بند کر لئیے، پانی بند کی کیتا پانی اچھی بولو تہاڈا کی خیال ہے پانی اج بند کیتا اوے آ کے پانی بند کرن دی روایت یزید دے دور وچ پیدا ہوئی، یزید نے پانی بند کر دیتا، میں کہا نہیں یہ تو پہلو سفین وچ علی دا بھی بند کیتا، وہ پوچھ لیا جا کے البدایہ بننے آیا کولو جنگ سفین ہوئی نا، امیر شام دے جرنیلاں نے آ کے قبضہ کر لیا پانی دے،
انہاں کہا خبردار اساں علی دی فوج نو پانی نہیں لین دینا انہاں جا کے پانی لین کے خبردار پانی نہیں لینا اتھوں ساڈا قبضہ ہو گیا پانی دے انہاں جا کے مولا حیدر کرار کر دی حضور آپ پانی بند کر لینا پانی نہیں لین دیندے کہ انہاں دا خیال ہے پیاسے مر گئے یا نس جان گے یا مر جان گے انہاں کہا پھر انہاں عرض کی تھی جناب مرنا تے پیاسے ہم ہی ہیں وہ پیاسے بھی تے مرنے ہی ہے نا قبضہ جو کر لیا نے تے لڑ کے نہ مر انہیں کہا لڑ کے نہیں میں گل کرنی ہے نتیجہ تسیں ہی کرنا ہے میں گل سنانی ضرور ہے انہیں کہا جناب لڑ کے نہ مر جائیے مرنا تے پیاسے بھی ہے نا فرمایا جی میں تہاڈی مرضی پھر جدوں تو کسے نہ بندہ ٹردا ہے انہاں نے جناب پہلو نیدے مار پہلو نیدے نال کیتا مگروں کی مگروں چڑھ دیا علی پاک دی فوج نے اینا کٹیا بھجا چھڈے اوتھوں تے چشمے تے قبضہ کر لیا علی دی فوج قبضہ کر لیا چشمے تے لگے پیاسے مرن سفین والے انہاں کہا انہاں دے اگے تے اساں کیتا تے انہاں کر لیا قبضہ ہن کی کریے انہاں کہا جاؤ علی کول تے جا کے آکھو کہ جناب پانی فرمایا انہاں واسطے پانی کھول دیو علی فرمایا میں تو تانوں آگے دی جنگ کرنا ہے تو بندے یار آگے جنگ کرو دلیران کرو آگے دی حرکت کیتی پانی بند کرنے والی تو انہاں کہ نہیں دیندے پانی اسی تے مولا حیدر کرار دے بندے نے مار کے پجایا تے قبضہ کر لیا قبضہ کر کے مگروں لگے رون کی کری انہاں جا آئے کہ آپ نے فرمایا علی کسے تے پانی نہیں بند کرنا ہے پانی رب دی نعمت ہے علی پھر بولو علی پھر مایا جی علی دے بچیاں دے اوتے جناب امام فرمایا میں علی دا پتر ہاں فرمایا نہ میرا پانی بند کر لیا کوئی گل نہیں میں جاننا انہاں دا خیال ہے مینوں پانی بند کر کے چکا لیں گے فرمایا نہ حالات کے قدیموں میں قلندر نہیں گرتا وہ ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں تو شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں اوے لوگوں اثر دا ویلا میرے امام نامی محرم آ گئی توجہ رکھنا چند منٹ میں چند منٹ کربلا والے چلا اے نامی محرم دی رات میرے امام خیمیاں وال مڑے اج پانی تو سارے پیاسے نے میرے امام ساری رات اے قرآن پڑھ کے گزاری ادھی رات دا ویلا ہویا میرے امام نے سارے خیمے والے نو بلایا فرمایا انہاں دا تقاضا میرے نال ہے اے میرے نال ہے آخری رات ہے تانوں میں سارے نو اجازت دینا جنہیں واپس جانا ٹر جان جنہیں جانا ٹر جان متے شرم دی وجہ نال نہ کوئی جاندا ہوے میں کیویں جاواں میرے امام نے بتی بجھا دیتی اور میں جنہیں جانا نیرے بھی ٹر جاؤ جدوں کچھ دیر تو بعد بتی بلی میرے امام دے تمام ساتھیاں وچوں ایک بھی اٹھ کے گیا نہیں انہیں عرض کی تھی یا امام جی آج ٹر جائیے کل قیامت نو تیرے نانے نو منہ کی میں مکھاواں گے ساری رات خیمے وچ قرآن پڑھیا جاندا رہیا او نامی رات محرم والی نامی رات محرم والی کوئی سیوریاں دی تھی وے سیدہ زینب ساری رات قرآن پڑھ دیے پئی علی دی جائی قرآن پڑھ دیے پئی زہرا دی جائی قرآن پڑھ دیے پئی تے ساری رات وما کر دیے شاللہ رات محرم والی کوئی سیوریاں دی تھی وے نہ دن چڑھے تے نہ رات مکے میرا ویر جدا نہ تھی وے ساری رات قرآن دی تلاوت ہوندیاں نہیں ادھروں تہجد دا وقت ہویا میرے امام تہجد واسطے یہ نماز کھڑے تہجد واسطے کھڑے ہوئے میرے امام نے تہجد دی نماز ادا کر لئی ہر خیمے وچوں قرآن دی آوازاں اوندیاں نے پیاں میرے امام نے فرمایا اٹھو پتر علی اکبر اج جا کے کربلا دے اندر اے نانے دی اذان اج تا اپنی زبان دے اوتوں اے کربلا وچ میدان دے اندر پترا اذان تے جا کے پڑھ اے صبح دی اذان دے علی اکبر ہی اٹھے آپ گئے
کربلا دے اندر او لوکو میں کی دسا اے تیناں دناں دا پیاسا سید اے تیناں دناں دا پیاسا سید اج کربلا وچ کھلوتا جدو سید نے اللہ اکبر دی صدا دیتی او سارا کوفہ تے سارا کربلا جتو جتو تکر ہواواں جاندیاں زربیاں شہزادے دی آواز نال ہر پاسوں اللہ اکبر دیاں صداواں گونجدیاں نے پیاں ایک ایسی اذان ہے شہزادے جڑی کربلا دے اندر دیتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ جدو شہادت دیتی اشہدو ان محمد رسول اللہ وہ اذان دیتی میں کی دسا میں نہیں جاندا تہاڈا دل پرے نہ پرے تیری دل وچ اترو آوے نہ آوے میں کہ ادھر ویکھ کربلا دے اندر جدو شہزادے اذان دیتی شہزادہ واپس مڑیا کی ویندا شہزادہ کربلا دی میدان دے وچ ایک خاتون برقع پوش او میدان صاف کر دیے پئی او کنکریاں چوک دیے پئی شہزادی آواز دیتی بی بی کون ہے آواز نہیں آئی پھر آواز دیتی بی بی کون ہے کسے کو آواز نہیں آئی شہزادے پردے دی وجہ نال واپس ٹر گئے جا کرد کی تھی بابا میں اذان دیتی میں واپس مڑیا میں ویکھیا ایک برقع پوش خاتون کربلا وچ کنکریاں چک دیے پئی تے میدان صاف کر دیے پئی فرمایا بچیا اے جاننا بی بی کون ہے فرمایا بابا میں نہیں جاندا کون ہے آواز دیتی ہے بی بی بولی نہیں میرے امام نے فرمایا اوے بچیا او تیری دادی فاطمہ سی او تیری دادی فاطمہ سی اوے بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا میرے لال نو چپڑنا روڑ کنکر وے کوئی اندرا حق کی ادا کیتا فرمایا بچیا او تیری دادی فاطمہ سی اور روندی سی پئی کتے میرے لالا نے لیٹنا ہے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے میرے بچے نے ڈگنا ہے کوئی کنکر نہ چب جائے وہ ساری رات خیمے وچوں اے صداواں اب صدا آوندی رہی آواز آوندی رہی قرآن پڑھن دیاں صداواں آوندیاں رہیاں کربلا دی صبح ہوئی تے میرے امام نے کربلا دی صبح دے اندر تمام گھر والے نوں بلا کے فرمایا گھر والے نوں بلا کے آپ نے قرآن دی تلقین کی تھی آپ نے صبر دی تلقین کی تھی وہ کربلا والے اے کربلا والے اے ایسی کربلا دی سرزمین جس کربلا دی سرزمین دے اوتے میرے رب نے شہزادہ رسول دے کولو امتحان لیا تا صدقے جاواں سیدہ تمہیں ایسا امتحان دیتا جگ دے تیرے جا کوئی امتحان دے سکتا ہی نہیں فرمایا جو میرے رب نے تقاضا کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ حسین معمولی نہیں ہے حسین وہ ہے جس گود میں قرآن آیا ہے اسی گود میں حسین آیا قرآن میرے نبی پہ آیا نا تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حسین اسی صاحب قرآن کی گود میں بیٹھا آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء مسجد میں اہل بیت اطہار کے بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام ہوگا اور میں انشاءاللہ رات کو میں یہاں تقریر کو چھوڑ رہا میں کربلا تک آ گیا